فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وصیتکہم الفائزون۔ عزیزان گرامی، سرکار ختم مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلق الاخلاق فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ارشاد گرامی کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور اس کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا اور اسی کو اس وقت موضوع سخن قرار دیا۔ کل کی مجلس سے مربوط ہوتے ہوئے کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم کا فرمان کہ اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا، یہ عجب سا لگتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس نبی امی نے پوری زندگی میں تبلیغ کے نام پر ایک میسیج دیا، وہ انسانیت کا میسیج تھا، وہ ایک بنے رہنے کا میسیج تھا، اور کل ملا کر اسلامی تعلیمات کا جو لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک بنو اور نیک بنو۔ جس نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، جس نے مختلف گروہوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، جس نے مختلف نسلوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اس نے چلتے چلتے جب سب جمع ہو گئے تو چلتے چلتے کہہ دیا کہ یا علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا۔ تو نبی کریم کا یہ فرمان اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے، شیعہ نام ہے علی کی پیروی کا، شیعہ نام ہے علی کو فالو کرنے کا، شیعہ نام ہے علی کے بتائے ہوئے منہاج کے اوپر چلنے کا۔ اور نبی کریم نے ایک پیغام دے دیا کہ میرے بعد اگر تم نے علی کے دامن سے وابستگی کر دی اور علی کو اپنا رہبر اور مان لیا، اپنا مولا مان لیا، تو تم پکے اور سچے مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان پکے اور سچے ہو گئے تو تم کامیاب ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک دو مسئلے ہیں، اس لیے کہ موضوع بڑا وسیع ہے اور وقت بہت کم ہے، اس کے بعد میں ایک اور مجلس بھی ہے، تو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پورے موضوع کے اوپر تو گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، فقط چند چیزوں کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو مقبول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس حدیث میں دو چیزوں کو کا بیان ہوا ہے، ایک یہ کہ علی آپ کامیاب ہوئے، اور دوسرے یہ کہ اے علی آپ کا چاہنے والا کامیاب ہوا، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا۔ تو حدیث کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے جیسے علماء حقاً نے ایک اصول قائم کیا ہے، علم رجال اور علم درائت۔ تو اگر درائت میں دیکھیے، عقل کی کسوٹی پہ دیکھیے، کل میں نے آپ کے سامنے رجال کے سلسلے میں عرض کیا کہ عبداللہ ابن جابر بھی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہیں، اور اس کے بعد میں امہات المومنین میں جناب ام المومنین جناب ام سلمہ بھی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام میں مولانا متقیان بھی ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ نبی کریم کے لیے جہاں اصحاب بھی متفق ہیں، انصار بھی متفق ہیں، تو درائتاً رجالن تو بات تو مکمل ہو گئی، لیکن درائت جہاں عقل کی کسوٹی کا مسئلہ آتا ہے کہ کسی بھی بات کو پرکھنا ہے تو عقل کی کسوٹی کو پرکھو، تو اس کے لیے ایک بہترین ثبوت یہی ہے کہ یہ حدیث نبی کریم کی ہے کہ اس میں علی بھی کامیاب ہیں اور علی کا شیعہ بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ احسان ثواب کی مجلس ہے،
تو مجھے اس وقت مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کامیابیوں کو نہیں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، اگر ایک دو واقعات ان کے مولا متقیان کی زندگی کے بھی، ان کی سیرت کی بھی. لیکن فقط اس وقت کی یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو یہاں پر میں ذرا سا اپنے لیگ سے الگ ہٹتے ہوئے بات عرض کر دوں کہ لاکھوں سلام اس مولا مشکل کشا کا، کہ اس کا کیا کہنا کہ ان کے دامن سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے تو کتنا کامیاب ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے، اور جس وقت موت آتی ہے تو اس وقت بھی علی کی آمد کی بنیاد پر وہ مرنے والا بھی کامیاب ہوتا ہے. خدا کی قسم لاکھوں سلام اس مولا کے اوپر، اس آقا کے اوپر، اس امام کے اوپر، اس رہبر کے اوپر، اس ہادی کے اوپر، اس مشکل کشا کے اوپر کہ جس نے کسی وقت ساتھ نہیں چھوڑا. جب بھی ضرورت پڑی پکارا یا علی مدد کہا، اور مولا متقیان نے غیبی طور پر مدد کی. یہی نہیں، جہاں کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے سال ثواب کی مجلس ہے، یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کروں، اما جہاں کوئی بھی دنیاوی تمام رشتے ہونے کے باوجود بھی آپ کے ہمدرد اور مددگار نہیں ہو سکتے، جسے سکرات کا عالم کہا جاتا ہے، جسے نزاع کیفیت کہا جاتا ہے، جسے موت کا وقت کہا جاتا ہے، جس وقت آخری سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس وقت جہاں دوست موجود ہوتے ہیں، عزیز موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، قرابتدار موجود ہوتے ہیں، اولادیں موجود ہوتی ہیں، ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس آدمی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. لاکھوں سلام اس کو مشکل کشا کا. جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پر بھی علی آواز دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس وقت عالم نزا کی کیفیت ہوگی، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا، جہاں دنیا کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر بھی علی تمہارا مددگار ہوگا. تو عزیزان گرامی، علی کے دامن سے وابستگی انسان کی کامیابی کی سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ جہاں کوئی پرسان حال نہ ہو وہاں علی جیسا پرسان حال. میں اکثر سوچتا ہوں کہ علی اگر سرحانے آ گئے وقت موت تو کیا کہنا اس موت کا، کیا کہنا اس خوش نصیب آدمی کا کہ جو آخری وقت اس دنیا سے جا رہا ہے تو زیارت کرتا ہوا جا رہا ہے. کسی اور کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کی زیارت ہو رہی ہے جو یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے، یہاں پر بھی صاحب اختیار ہے، وہاں پر بھی صاحب اختیار ہے. اور یہاں پر میں ایک حوالہ دوں آپ کو تاکہ بات کی دلیل مل جائے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرحانے علی آتے ہیں، تو دیکھیے کہ ہمیں اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ روایات ہیں. خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب کہیں جہاں کہیں ہوئے زمین پر جس کسی کو موت آتی ہے واللہ علی اس کے سرحانے ہوتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہاں پر میں ایک حوالہ دے دوں تاکہ اور دلیل مستحکم ہو جائے کہ قرآن مجید میں موت کی اس کیفیت میں وہ بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، اور کیفیت بھی بیان ہوئی ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور یاد کرو جب تمہاری جان جسم سے جان کھینچ کے تمہارے حلق میں آ جائے گی، وہاں تم ہی نہیں تنظرون، اور تم اس منظر کو بس دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت تمہارا رب، اس وقت تمہارا پروردگار، اس وقت تمہارا معبود، اس وقت تمہارا اللہ میاں تمہارے قریب ہوگا، وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. یہ اور بات ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھ نہیں پاؤ گے. تو ایک بات سامنے کی ہے علیہ حضرات، اگر سن رہے ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دیں کہ سرکار احمدیت کی طرف سے ہم بندوں کے واسطے وعدہ ہوا ہے سورہ واقعہ میں کہ جہاں کہیں تمہیں موت آئے گی ہم تمہارے قریب ہوں گے، تمہارے مرنے والے کے تم سے کہیں زیادہ قریب ہوں گے. وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. یہ اور بات ہے کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ نہیں پاؤ گے. تو اللہ نے ہم سے وعدہ ضرور کیا ہے. بے شک ہمارا یقین ہے کہ جب نزا کی کیفیت ہوتی ہے، جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، جب موت قریب ہوتی ہے، تو ہمارا رب ظاہر ہے کہ وہی وعدے کا ایفا کرنے والا ہے، وہی وعدہ کرنے والا ہے، وہ ضرور ہمارے قریب ہوتا ہے. وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے. تو اگر یہاں پر غور کریے، اس کی ڈیپتھ میں جائیے، تو شاید آپ کو ایک لطف آئے گا کہ اللہ نے صرف ہم ہی لوگوں سے وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک وعدہ قرآن مجید میں نظر آ رہا ہے جہاں کلیم سے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ آؤ کوہ طور کے اوپر میں تم سے گفتگو کروں گا، آؤ تمہیں کلیم بناؤں گا. تو جناب موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اب ظاہر ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ پہنچے ہیں کوہ طور پر تو وہاں ایک پیڑ سے روشنی نظر آ رہی تھی، ایک پیڑ میں سے چمک نظر آ رہی تھی، ایک پیڑ سے نور ساطع ہو رہا تھا، اور وہاں اس پیڑ سے آواز آ رہی تھی. موسیٰ جیسا نبی سمجھ گیا کہ یہ بولنے والا کون ہے، ہمارا رب ہے. تو عزیزان گرامی، پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ کلیم کو بلایا تو کوہ طور کے اوپر، لیکن بلانے کے باوجود اللہ خود سامنے نہیں آئے،
نہ اس کا جلوہ سامنے آیا ہے، پیڑ سے آواز آ رہی ہے۔ دوسرا وعدہ کیا ہمارے نبی کریم سے شب معراج، آؤ میرے بندے میرے قریب آ جاؤ، اور یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی بھیج دیا، براق بھی آ گیا، اور براق و جبرائیل کے ذریعے سرکار ختم مرتبہ چلے، اور ایک وہ منزل آئی کہ جہاں پر جبرائیل جیسا فرشتوں کا سردار بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ جناب سرکار ختم مرتبہ کا سوال بھی کیا کہ میرے اخی میرے بھائی خیریت تو ہے، یہاں پہ آ کے رک کیوں گئے؟ تو کہا یا نبی اللہ یہ تو آپ کے دم قدم کی برکت تھی جو میں چلتے چلتے یہاں تک آ گیا، ورنہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر مجھ سے پہلے کوئی بھی مخلوق نہیں آئی ہے، نہ فرشتوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ انسانوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ جنوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ چرند و پرند میں سے کوئی آیا ہے۔ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ آپ کے دم قدم کی برکت تھی، آپ کے ہم سفری کا یہ شرف مجھے ملا کہ میں یہاں تک آ گیا، نہ مجھے روکا گیا نہ ٹوکا گیا۔ لیکن اب یہاں کے بعد اب آپ کی منزل ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں۔ دیکھیے توجہ دیے گا، بہت سی چیزوں کے عقدے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم کا یہ جملہ، نبی کریم سے یہ جملہ جناب جبرائیل کا کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانوں کو متوجہ کر کے جبرائیل بتا رہے ہیں کہ سنو، ہم جیسا فرشتوں کا سردار بھی اگر ایک منزل تک آ کر برابری کرنے کی کوشش نبی کی کرتا ہے تو انجام کار جل جانا ہوتا ہے۔ کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ محمد ہمارے جیسے تھے۔ اب اس کے بعد میں جناب جبرائیل نے جب خدا حافظ کہہ دیا اور رسول اللہ چلے تو تنہا چلے، لطف باری کے مناظر دیکھتے ہوئے، رکوع و سجود کرتے ہوئے، وہ شب معراج کی تمام کیفیات مجھے نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ جناب جبرائیل نے ایک بات کہی جس کو نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر نہ فرشتوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ انسانوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ نبیوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ پیغمبران خدا میں سے، نہ رسولوں میں سے، نہ ہمارے فرشتوں میں سے کوئی آیا ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا، اب اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو ایک بات کا ثبوت مل گیا کہ جبرائیل نبی کریم کے ساتھ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کا جلوہ ہے، جبرائیل ہیں اور نبی کریم، اور کوئی تیسری شخصیت نہیں ہے۔ اب یہاں کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں، تو اب نبی کریم ہے اور اللہ کا جلوہ ہے، اب نبی کریم چل رہے ہیں اور اللہ کا جلوہ ہے، کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اس منزل کا نام ہے معراج۔ اب یہاں پر بھی خدا خود نہیں بولا، دیکھیں یہاں پر بھی ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے، یہ علی کے ماننے والے، یہ علی کو مولا کہنے والے غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ لہجے میں اللہ بولا۔ تو یہاں پر بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اگر اللہ خود سامنے آ جاتا تو وہ اللہ نہ ہو، اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے، وہ خود اگر متکلم ہو جائے تو اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے، اور بلایا بھی ہے حبیب کو، گفتگو بھی کرنا ہے، جو اللہ اور حبیب کے ذریعے کے درمیان جو میڈیٹر تھا، جو ذریعہ تھا، جو وسیلہ تھا، جو پیغمبری کا کام کر رہا تھا، وہ جبرائیل وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اب اللہ کو بولنا ہے، جو بولتا تھا وہ جبرائیل کے ذریعے محمد تک پہنچتا تھا، جبرائیل وہاں کھڑے ہوئے ہیں، محمد یہاں پر ہیں، تو اب اللہ کو بولنا ہے۔ اگر خود بول دے تو وہ متکلم ہو جائے، خود بول دے تو وہ محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں۔ تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اس کا لہجہ اختیار کروں گا، جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کا نفس نفس اللہ ہو، اور جس کا لہجہ یہاں سے بھی ملتا ہو اور وہاں سے بھی ملتا ہو۔ درود بھیج دیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، اب یہاں پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو ضرور، لیکن وہاں پر لہجہ بولنے والا کوئی اور تھا، لہجہ کسی اور کا تھا۔ خود بولنے والا سمجھ رہا تھا کہ محمد اسی آواز سے مطمئن ہوں گے، اور محمد بھی محسوس کر رہے تھے کہ بولنے والا کون ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور تیسرا وعدہ ہم انسانوں سے کیا کہ جب تمہارے عالم نزا کی کیفیت ہوگی، جب تمہارے جسم سے جان نکل رہی ہوگی، اس وقت میں تمہارے قریب ہوں گا۔ یہاں پر بھی اگر ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن اگر یہاں پر بھی اللہ قریب آ جائے، کسی ایک جگہ محدود ہو جائے تو وہ خدا نہیں۔ لاکھوں سلام مولا متقیان کے اوپر، فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں کسی کو موت آتی ہے روئے زمین پر تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ کا وعدہ ہے اور نبھانے والا علی۔ غور کر رہے ہیں آپ میں جو عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب علی سرہانے آ جائیں تو مرنے والا کتنا کامیاب ہوگا۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب علی سرہانے ہوں، قرآن نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جسم سے جان کھنچ رہی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو زندگی کا درد ہوگا اور کرب ہوگا اور جو اذیت ہوگی، وہ میں سمجھتا ہوں وہی ہوگی جب جسم سے جان نکل رہی ہوگی۔
جسم سے روح کھینچی جا رہی ہے، جان نکالی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے صادق آل محمد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ جس وقت انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کیا کیفیات سے دو چار ہوتا ہے، تو اس کی کوئی مثال دے کر آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی مثال دی تھی کہ بس اتنا محسوس کر لو، اتنا سمجھ لو، جیسے ایک خاردار درخت کے اوپر ایک ریشمی کپڑا ڈال کر جھٹکے کے ساتھ زور دے کر کھینچا جائے، جس طرح وہ ریشمی کپڑا تار تار ہوتا ہے، اس طرح انسان کے بدن کی حالت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب وقت کا معصوم اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جیسا ایک ریشمی کپڑا تار تار ہوتا ہے، اس طرح بدن انسانی کی حالت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بدن انسانی کا سب سے زیادہ کب منظر ہوگا، وقت ہوگا، درد کا وقت ہوگا۔ زندگی میں جتنے بھی درد ہوں گے وہ اپنی جگہ، جتنے بھی کرب ہوں گے اپنی جگہ، جتنی بھی اذیتیں ہوئی ہوں گی، گزری ہوں گی، وہ اپنی جگہ، لیکن اس درد کا کوئی جواب نہیں۔ قیامت کا درد ہوگا جو انسان کے اوپر گزر رہا ہوگا۔ اب ایسے موقع کے اوپر میں ایک سامنے کی بات دو چار کی عرض کروں جو ہماری سائیکولوجی میں ہے کہ بعض وقت آپ اس کو محسوس کریے گا کہ نہیں معلوم کہ دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گھٹیوں میں ایک بات ہے، جب ہم کسی درد میں مبتلا ہوتے ہیں، جس وقت کسی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، جس وقت ہم کسی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارے زبان پر برجستہ ایک نام آتا ہے، یا علی مدد۔ بلکہ بعض وقت تو ہم حواس باختہ ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں، یعنی عملی طور پر ہمارا ذہن آمادہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ یہی کہ یا علی مدد۔ مثلا کوئی لڑکا بائک سے جا رہا ہے خدا نخواستہ اور ایک دم سے بائک پچھلی ہے، وہ گرنے لگا، تو جب وہ گرتا ہے تو اس وقت ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے دیکھنے والا کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، یا علی مدد۔ تو ایک بات تو ثابت ہے کہ ہماری گھٹیوں ایک بات راسخ ہے کہ ہم کوئی مصیبت دیکھتے ہیں تو پکارتے ہیں اسی کو جو مشکل کشا ہے، آواز دیتے ہیں اسی کو جو مصیبتوں کے وقت میں کام آنے والا ہے۔ ادھر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، ادھر ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب جسم سے جان کھنچ رہی ہوگی تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم نہ شیئر کر پا رہے ہیں اپنی بات، نہ اپنے درد کو کسی سے بیان کر پا رہے ہیں، حواس میں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ حواس میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن لب ہمارے یا علی کہیں، اگر لب بھی نہیں ہل رہے ہوں گے تو دل ہمارا کہہ رہا ہوگا یا علی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس سے جان کھینچ رہی ہے ہم کریں یا علی یا علی یا علی یا علی، اتنے میں سرحانے مشکل کشا آ گئے۔ دیکھیے توجہ دیجیے گا جو میں کر رہا ہوں، سرحانے مشکل کشا آ گئے۔ اب جس کو پکار رہے ہوں وہ جب سامنے ہو اور مشکل کشا جیسا سامنے ہو تو مصیبت ضرور ہوگی، لیکن راحت بن جائے گی مشکل کشا کی آمد کی بنیاد پر۔ صلوات بھیج دیں راحت بن جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سرحانے مشکل کشا آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے موقع پر مشکل کشا سامنے ہوں گے تو یہ انسان کی کامیابی ہے کہ جہاں درد اور کرب سے انسان تڑپ رہا ہو وہاں لبوں میں مسکراہٹ آ جائے گی، اس لیے مشکل کشا آ گئے۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہو مشکل کشا کی آمد سے کیا درد کم ہو جائے گا، کیا کرب کم ہو جائے گا، کیا اذیتیں کم ہو جائیں گی؟ بے شک اگر کوئی دلیل ہے یہ ضرورت ہے تو دلیل بہترین موجود ہے۔ سورہ یوسف میں ایک منظر نظر آتا ہے کہ جس وقت جناب زلیخا مصر کے کسی بھی فنکشن میں شرکت کر رہی ہیں اور کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں تو جہاں مہاتران مصر جو ہیں، مصر کی عورتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ترس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کمنٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی حجو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ کچھ تو سوچا ہوتا، ارے لاکھ صحیح، بڑا حسین ہے یوسف، بڑا پرجمال ہے یوسف، لیکن ہے تو ایک غلام، تم تو عزیز مصر کی بیوی ہو، کچھ تو سوچا ہوتا۔ جب بے پناہ کان کسے جاتے رہے اور بے پناہ کمنٹ کیے جاتے رہے اور بے پناہ آپ کی حجو ہوتی رہی تو جناب زلیخا نے ایک انتظام کیا۔ ان تمام عورتوں کو جو آپ پر اعتراض کر رہی تھیں، آپ کے اوپر ہنس رہی تھیں، ان کو اپنے محل میں بلایا، اور محل میں بلانے کے بعد قرآن گواہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی، کہا دیکھو اس چھری سے اس پھل کو کاٹنا ہے تمہیں، لیکن ایک شرط کے اوپر، جس وقت میں آرڈر دوں اسی وقت اس چھری کو تمہیں اس پھل پر چلانا ہوگا۔ اب تمام مصر کی عورتیں ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں، پھل لیے ہوئے ہیں، آرڈر کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے میں زلیخا نے جناب یوسف کو سامنے سے گزارا، جیسے ہی جناب یوسف کے حسن کا دیدار کرنا شروع کیا ان عورتوں نے، اب جو اس جلوے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ ادھر آرڈر ہو چکا تھا کہ چھری چلاؤ، چھری تو چلانا شروع کر دی، لیکن وہ اتنا جمال یوسف میں مہو ہو گئی
کہ بس یہی کہتی ہوئی نظر آئیں جیسے وہ قرآن کہتا ہے ارے یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ارے یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کوئی ملک ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت۔ اور یہ کہتے کہتے قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی چاروں انگلیوں کو کاٹ لیا۔ آپ انصاف سے بتائیے جب انگلی کٹتی ہے تو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اما انگلی میں سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اذیت ہوتی ہے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ مصر کی عورتوں کی نے اپنی ایک انگلی کاٹی، دوسری انگلی کٹی، تیسری انگلی کٹی، چوتھی انگلی کٹی، ایک سے خون بہ رہا ہے، دوسرے سے خون بہ رہا ہے، تیسری زخمی ہے خون بہ رہا ہے، چوتھی زخمی ہے خون بہ رہا ہے، لیکن کسی کے زبان پر نہ کوئی اذیت کے کلمات ہیں، نہ زبان کو اف تک نہیں ہے، بلکہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، نہ ان کو درد کا احساس ہو رہا ہے، نہ کرب کا احساس ہو رہا ہے، نہ اذیت کا احساس ہو رہا ہے، بلکہ وہ مسکرا کے یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ارے یہ بشر نہیں ہے، یہ تو ملک ہے۔ تو ایک معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے ایک ثبوت پیش کیا کہ اگر حسن یوسف سامنے آ جائے، اگر جمال یوسف آ جائے تو انگلیاں کٹنے کے باوجود درد کا احساس نہیں ہوتا، تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ جب حسن یوسف سامنے ہو تو درد کا احساس نہ ہو، نہ کہ فقر حسن یوسف مولانا متقیان سامنے ہو۔ ایک درود بھیج دیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر حسن یوسف سامنے ہو تب تو درد کا احساس نہیں، نہ کہ فخر حسن یوسف سامنے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ علی کا چاہنے والا اس لیے بھی کامیاب ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے اذیتیں ضرور ہیں، بے چینی ضرور ہوگی، پریشانی ضرور ہوگی، لیکن مشکل کشا جیسا سامنے جب اس کا نور دیکھ رہا ہوگا، ان کا جمال دیکھ رہا ہوگا، اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ مشکل کشا آ گیا، تو مصیبت ضرور ہوگی لیکن راحت بھی بن جائے گی۔ اور پھر دوسری بات مولا متقیان کے سراہنے ہونا اور ہم سفر ہونا، خدا کی قسم ایک سفر پہ ہم جا رہے ہیں جسے موت کا سفر کہا جاتا ہے، اس موت کے سفر میں مشکل کشا جیسا ہم سفر ساتھ۔ آپ حساب سے بتائیے، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں، مثلا کبھی آپ پہلی بار کسی ملک کا سفر کریں یا کسی نئے اپنے ہی ملک میں کسی شہر کا سفر کریں، جب پہلی بار انسان کسی بھی شہر میں جاتا ہے یا کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو وہ طبیعت میں ایک ہول ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کہ وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیشن پہ آ جائیں گے یا ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے، ہم تمہیں ریسیو کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود انسان پورے سفر بھر گھبرایا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ مثلا میں اپنی ایک مثال دوں تو یہاں سے مجھے ممبئی جانا ہے ایک مجلس پڑھنے کے لیے، اور گھبرا رہا ہوں، پہلی بار سفر ہے، میٹرو سٹی ہے، دیکھو وہاں پہ جن لوگوں نے آنے کا وعدہ کیا ہے وہ اسٹیشن پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ ٹرین لیٹ نہ ہو جائے، وقت پہ نہ پہنچے، وہ لوگ آنے والے جو ریسیو کرنے آنے والے ہیں وہ انتظار کر کے چلے گئے، تو اتنے بڑے شہر میں کہاں جاؤں گا۔ ابھی یہی سوچ رہا ہوں، سیٹ بھی میری ریزرو ہے، کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا، لگیج رکھا، ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہوں، اسی کیفیت اسی پریشانی میں ہوں کہ کیا ہوگا اگر وہ لوگ نہ آئے۔ اتنے میں سامنے جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا السلام علیکم، میں نے چوک کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا وعلیکم السلام، خیریت، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ارے مولانا آپ کو کون نہیں پہچانے گا، آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہنا ہاں آپ بھول گئے ہوں گے، لیکن آپ میرے چچا کی مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے 40ویں کی فلاں جگہ پر، آپ خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ممبئی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ بمبئی میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جگہ کا نام بتایا، فلاں جگہ۔ ارے فلاں صاحب کی والدہ کی 40ویں کی مجلس تو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہاں ہاں انہیں کی والدہ کی 40ویں کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ ارے واہ مولانا بڑا اچھا ہوا، یہیں پہ ملاقات ہو گئی، میں بھی جس جگہ آپ جا رہے ہیں ان کی پڑوس والی بلڈنگ میں میں رہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، اگر آپ لکھنؤ سے بمبئی کا سفر کر رہے ہوں اور سامنے سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی کہنے لگے کہ آپ جو ہے مطلوبہ جگہ پہ پتے پہ جانا چاہتے ہیں، اسی کے پڑوس والی بلڈنگ میں رہتا ہوں، تو اب تمام ٹینشن دور ہو جائیں گے، تمام وسوسے ختم ہو جائیں گے، تمام ہول ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے ٹرین جتنی دیر لیٹ ہو جائے، چاہے کوئی آدمی ریسیو کرنے آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ اب یقین اس بات کا ہے کہ جو کوئی لینے آئے یا نہ آئے، لیکن جہاں جانا ہے وہاں اس پتے کا جاننے والا یہیں سے ہمارا ہم سفر ہے۔ تو معلوم ہوا لاکھ لمبا سفر ہو لیکن راحت بن جاتا ہے اگر ہم سفر جو ہے وہ منزل مقصود کا پتہ جانتا ہے۔ لاکھوں سلام علی کے چاہنے والوں کے اوپر کہ جس وقت اس دنیا سے سفر کر رہا ہے تو ہم سفر کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سلونی ان طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض، پوچھو مجھ سے زمین کے راستوں آسمانوں کے راستوں کے بارے میں کہ میں زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ معلوم ہے جس راستے کا سفر ہے، جس منزل کا سفر ہے، اس منزل کی انتہا کا پتہ رکھنے والا سامنے ہم سفر ہے، اور وہ بھی کوئی مجبور نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی۔
एक रूह नहीं दिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालूम हुआ अली की सबसे बड़ी कामयाबी, अली के चाहने वाले की कामयाबी यही है कि इनके दामन से अगर वाबस्ता है तो यहाँ पर भी कामयाब है और वहाँ पर भी कामयाब है। अभी सराहने मौलाए मुत्तक़ियान है, कब्र की मंजिलों में मौलाए मुत्तक़ियान है, बल्कि कौसर पे अगर पहुँचेगा इंसान तो मालूम साकी कौसर भी अली नज़र आ रहा है, अली नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शिया कामयाब है, वो शिया कामयाब है जो अली के दामन से वाबस्ता रहा, अली का शिया हुआ। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने बात को मुकम्मल किया कि अली का शिया कामयाब। और लेकिन आज बड़े कर्ब का वक्त है अली के शियों के लिए, बड़ी मुसीबत का वक्त है अली के शियों के लिए, इसलिए कि अली के शियों का वही पहला इमाम, वही मददगार, वही मुसीबतों का सहारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। हाँ कल रोज़ ज़रबत थी कि जहाँ मौलाए मुत्तक़ियान के सर के ऊपर ज़रबत मारी गई, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐसा बंदा, ऐसा कामयाब बंदा जो कहता हुआ नज़र आ रहा था कि फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद में अली को गिलीम में, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था, गिलीम में रख के कम्बल में रख कर हसनैन अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ की तरफ आए। और ज़ाहिर है कि बैतुल शरफ में आने के बाद अल्लाह करे आप सब लोग ज़ियारतों पे जाएँ और हालात साजगार हो जाएँ। आप बैत अली जाकर देखिएगा कि मस्जिद कूफा के करीब है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मौलाए मुत्तक़ियान को एक जगह पर लिटाया गया, चाहने वालों का मजमा है जो आपसे आके मिल रहे हैं, आपसे आकर मुलाकातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसा मुश्किल कुशा है, कैसा हादी है, कैसा रहबर है हमारा इमाम, जो उस वक्त भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है, सलूनी सलूनी कबला अंदर पूछो उससे पहले कि तुम मुझे खो दो। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अली ज़ख्मी सर के साथ हैं, जर्रा आ रहे हैं, चाहने वालों की आंखों में आंसू हैं। मैं सोचता हूँ कि जिस वक्त ये सर के ज़ख्म के बारे में हम आज 1400 साल बाद पढ़ते हैं तो हम आँख बेसाख्ता से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हम तड़पने लगते हैं। हाय उन बीवियों पर क्या गुजर रही होगी जो उस घर की रहने वालियाँ होंगी, हाय उन बच्चियों पर क्या गुजर रही होंगी जिनके बाबा का सर शगाफ्ता हो चुका होगा, हाय ज़ैनब के ऊपर उस पर क्या गुजर रही होगी, हाय उम्मे कुलसूम के ऊपर उस पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मैं कहूँगा ये बीवियों, बेशक मुसीबत का वक्त है कि आपका बाबा जख्मी है, लेकिन आपके कोई मुंह पे तमाचे नहीं मार रहा है, आपको कोई अज़ियत नहीं दे रहा है। अल्लाह अकबर, बस मैंने बात को मुकम्मल किया। रवायात कहती है कि मौलाए मुत्तक़ियान के चाहने वाले आ रहे हैं, उधर बीबियाँ गुस्सा दे आ रही हैं, सब खैरियत मालूम कर रही हैं। कोई जनाब ज़ैनब को ढारस दे रहा है, कोई जनाब उम्मे कुलसूम का सहारा बना हुआ है, कोई हसनैन अलैहिस्सलाम के करीब बैठा है, कोई नन्हे से यतीम अबुल फज़ल अब्बास का सहारा बना हुआ है। अल्लाह अकबर, एक हंगामी सूरत है, अली के सर पर ज़रबत लगी हुई है। लेकिन एक मंजर और नज़र आ रहा है इसी कूफे का। रवायात कहती हैं अज़ीज़ान गिरामी कि छोटे छोटे बच्चे रात शाम के वक्त में कूजों में दूध लिए चले आ रहे हैं। रवायत कहती है कि जैसे ही शोर सुना, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा हमसे ज़रा मालूम करो ये कौन आए हैं। कहा बाबा ये कूफे के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ज़ब्त में दूध लिए हुए आए हैं, शीर लिए हुए आए हैं। कहा ये क्यों लेकर आए हैं? कहा इनको पता चला है कि जर्रा ने कहा है कि मौला को इसको दूध की ज़रूरत है, तो ये चाहने वाले छोटे छोटे बच्चे आए हैं। मौला हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये दूध के शीर के प्याले लेकर आए हैं, ये शीर के प्याले लेके आए हैं, ये ज़रूफ लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दूध हमारे आका की खिदमत में पहुंच जाए ताकि उन्हें सेहत मिल जाए। मैं कहूँगा फरियाद, ये सन 40 हिजरी है, यहाँ पर फकत खबर लग गई थी कूफे के बच्चों को कि आका को दूध के लिए कहा गया है, तो बच्चे अपने घरों से दूध ले आए। हाय करबला का मैदान, हाय करबला में हुसैन पर मुसीबतें, अरे नन्हे बच्चे प्यासे हैं, अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो एक चुल्लू पानी पिला दे। अरे एक मासूम से बच्चे के लिए हुसैन सवार कर रहे हैं, बजाय पानी के 3 भाल का तीर मारा जा रहा है, बच्चा बाप के हाथों। परवरदिगारा इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, कोई गम न हो सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा हम सबका शुमार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कहने वालों, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल
الکریم کے حق میں ظاہر آفات